اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى. بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد آپ لوگ ذرا آگے ہیں پلیز، دور بیٹھے سلیم بھائی آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں. سلسلہ عزا کی یہ آخری مجلس ہے اور اس مقدس بارگاہ میں یہ میری پہلی مجلس ہے اور اس سلسلے کی آخری مجلس میں مجھے کئی باتوں کی طرف روشنی ڈالنی ہے. ایک تو امام عسکری کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اس پر بھی مجھے روشنی ڈالنی ہے. ایک امام سجاد کی حیات طیبہ پر بھی مجھے روشنی ڈالنی ہے. آج عموماً میں آخری مجلس جو ہے وہ امام کے حالت زندگی کو بھی بیان کرتا ہوں، اور پھر اگلے دن عید زہرا ہے تو مجھے کچھ ملعونوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے آج، تاکہ بات مربوط ہو جائے اس تاریخ سے. اصلی شاعری تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے. میں نے کئی غزلیں اور منقبتیں تقریباً 300 میں نے غزلیں کہیں کربلا کے پس منظر میں، اور کئی دعاؤں کا منظوم ترجمہ کیا. نہج بلاغہ کا میں نے منظوم ترجمہ کیا ہے جو مکمل ہو چکا ہے. اور ان سب کے باوجود میرے پاس کوئی ساقی نامہ نہیں تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ساقی نامہ کے لیے عنوان کیا قرار دوں. تو میں نے امام سجاد کے دربار یزید کا جو خطبہ تھا اسے منظوم کر دیا، اور آج میں اس کو بھی سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور اس طرح سے ہمارے کچھ معروضات آپ کی میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. بلند آواز میں آپ صلوات پڑھیں محمد. یہ تقریباً اس ساقی نامے کے لیے میں نے ایک دیباچہ قرار دیا تھا جو اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اور سارا ساقی نامہ بھی میں نے ذہن پر بار ڈال کے جو یاد تھا وہ میں نے لکھ لیا ہے. سن 61 کا منحوس دربار شام، سن 61 کا منحوس دربار شام، حسی بام و در اور کالا نظام. سن 61 کا منحوس دربار شام، حسی بام و در اور کالا نظام. جہاں 700 تھے وہ کرسی نشین، حکومت نے جن کا خریدا تھا دین.
جہاں 700 تھے وہ کرسی نشین، حکومت نے جن کا خریدا تھا دین، جو خونخوار و صفاق و دجال تھے، جو انسان نما گرگ و گھڑیال تھے، ٹپکتا تھا جبڑوں سے جن کے لہو، سمیہ کے قاتل حجر کے عدو، ٹپکتا تھا جبڑوں سے جن کے لہو، سمیہ کے قاتل حجر کے عدو، اٹھا ایک بیمار تقریر کو، سنبھالے ہوئے توق و زنجیر کو، بدن پر تھا جس کے سلاسل کا بار، اسیری کا جس نے بڑھایا وقار، کہا بولنے دے مجھے اے امیر، سیاہی میں ڈوبا ہے تیرا ضمیر، کہا لب ہلانے کی ساعت نہیں، یہاں بولنے کی اجازت نہیں، کیا پڑھ کے درباریوں نے کلام، اسے بولنے دے بشوق تمام، یہ قیدی ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، یہ اپنے وطن سے بہت دور ہے، اٹھا جیسے اٹھتی ہے دریا کی موج، بڑھا جیسے بڑھتی ہے آندھی کی فوج، ہلے لب تو گرنے لگا تخت و تاج، بدلنے لگا بھیڑیوں کا مزاج، حبش کے غلاموں نے انگڑائی لی کہ کانٹوں سے خوشبو مہکنے لگی، ہمیں 6 خصائل سے زینت ملی، ہمیں 7 باتوں، اب امام کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، اب کیا امام نے بیان فرمایا ہے ذرا اس کو سنیے، بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ ہمیں 6 خصائل سے زینت ملی، ہمیں 7 باتوں سے عزت ملی، ہمارے خصائل میں ایک علم ہے، ہمارے فضائل میں ایک حلم ہے، سخاوت، فصاحت، شجاعت ملی، دلوں میں محبت بھی رکھ دی گئی، ہماری بڑی عمدہ سرکار ہے، رسول خدا جیسا مختار ہے، علی جیسا سچا بھی ہم میں سے ہے، کہ جعفر بھی حمزہ بھی ہم میں سے ہے، خواتین عالم کی سرخیل ہیں، وہ جن کی غلامی میں جبریل ہیں، جو پہچانتا ہے میری شان کو تو وہ جانتا ہے میری شان کو، جو غافل ہے وہ مجھ کو پہچان لے، میرے مرتبے کو وہ اب جان لے، حدود حرم کا میں دل بند ہوں، مقام منا کا میں فرزند ہوں، صفا اور زمزم کا بیٹا ہوں میں، زمین معظم کا بیٹا ہوں میں اس بندہ پرور کا فرزند ہوں، میں اس نے انسان کا دل بند ہوں، جو چادر میں خیرات لے کر گیا، غریبوں کی سوغات لے کر گیا، تھی کندھوں پر جس کے ردائے کرم، تھی عمدہ زمین جس کے زیر قدم، میں اس کا پسر ہوں یہ ہے بات صاف، کیے جس نے حج اور عمدہ طواف، میں اس محترم کا ہوں نور نظر، بٹھایا گیا جس کو براق پر، بلایا خدا نے جسے راتوں رات، ملک لے گئے جس کو عزت کے ساتھ، زمین حرم سے بہت دور تک، مقدس جگہ بیت معمور تک، میں اس کا پسر ہوں بحکم خدا، کہ جو سدرۃ المنتہا تک گیا، تقرب کی راہیں بھی طے جس نے کی، گیا 2 کمانوں کے بالکل قریب، میں اس کا پسر ہوں بسط عز و ناز، فرشتوں کو جس نے پڑھائی نماز، جو ہے رازدار خدائے جلیل، جہاں جلتے ہیں شہپر جبرائیل، رسول خدا کا میں فرزند ہوں، علی مرتضیٰ کا میں دل بند ہوں، میں اس کا پسر ہوں، نہ تھا جس کو باغ رگڑ دی تھی کفار کی جس نے ناک، میں اس کا پسر ہوں، نبی کے جلو 2 تیغوں سے مارے ہیں جس نے عدو، وہ 2 بیعتوں میں جو شامل رہا، وہ 2 ہجرتیں جس نے کی جا بجا، میں ہوں صالح المومنین کا پسر، میں ہوں وارث المرسلین کا پسر،
میں ہوں قاتل الملحدین کا پسر، میں ہوں اصغر الصابرین کا پسر، میں بیٹا ہوں ختم النبیین کا، میں فرزند ہوں آل یاسین کا، میں اس کا پسر ہوں بحکم خدا، فرشتوں نے جس کی مدد کی صدا، حرم کے محافظ کا بیٹا ہوں میں، علم کے محافظ کا بیٹا ہوں میں، جو ہر ایک بیعت شکن سے لڑا، نہ مرتد کو چھوڑا نہ ملحد بچا، نواسب کی جس نے کمر توڑ دی، ہر ایک بار یہ ظلم سے جنگ کی، میں اس کا پسر اس کا ہوں میں خلف، قریش عرب میں جو تھا با شرف، مسلمان اول کا ہوں میں پسر، تہتے جس سے ہوئے اہل شر، منافق کے حق میں جو شمشیر تھا، کمان الہی کا جو تیر تھا، جو دون خدا کا مددگار تھا، جو امر خدا کا علمدار تھا، جو عقل اور حکمت کا اخبار تھا، جو مخزن تھا علم اور دانائی کا، جواد و کریم و فہیم و ذکی، صبور و شکور و مجاہد رضی، حریف و بہادر جری نے کردار تھا، جو اسلحہ کے حق میں تلوار تھا، حریفوں کے سب جس نے الٹا دیے، رقیبوں پر بڑھ بڑھ کے حملے کیے، جو آسودہ خاطر تھا مختار تھا، فصیح البیان نرم گفتار تھا، ارادہ قوی عزم محکم دلیر، شجاعت کے میدان کا ایک شیر، لڑائی ہوا کرتی نیزوں کی جب، دوادوش ہوتی تھی گھوڑوں کی جب، کچل دیتا دشمن کی اوقات کو، اڑا دیتا پھر اس کے ذرات کو، کچل دیتا دشمن کی اوقات کو، اڑا دیتا پھر اس کے ذرات کو، وہ شاہ عراق اور شیر حجاز، وہ معجز نما اور دو عالم کا راز، وہ مکے کا سلطان وہ نس کا امام، وہ شاہ مدینہ احد کی حسام، وہ ہجرت کی تیغ اور شہ مشرقین، وہ سبتین کعبہ اور دل کا چین، عجائب کا مظہر چمکدار نور، کمالات کی گویا جائے ظہور، وہ مطلوب طالب وہ غالب اسد، وہ عمران کا بیٹا علی میرا جد، وہ مطلوب طالب وہ غالب اسد، وہ عمران کا بیٹا علی میرا جد۔ یہ امام سجاد کا تعارف تھا دربار یزید میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ امام سجاد کا تعارف تھا، اپنے سارا تعارف نہیں تھا، وہ خطبہ نہیں تھا، اپنے آباء و اجداد کا شجرہ تھا، خطبہ نہیں تھا، اپنے آباء و اجداد کا شجرہ تھا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یہ شجرہ آپ نے سنا، اب آئیے ان خلفاء کا بھی شجرہ سنیں جنہوں نے امام عسکری کو زہر دغا سے شہید کیا۔ 60 ہجری تک معاویہ کا دور حکومت، معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت حکومت پر آیا، 64 ہجری تک 4 سال یزید نے حکومت کی۔ 64 ہجری کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید 40 دن کے لیے خلیفہ ہوا، اور اسی نے اعلان کیا کہ حکومت بنی ہاشم کا حق ہے۔ کمی کیا کہنے جا رہا اللہ محترم، دیکھیے اللہ بھی کیسے مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، اللہ بھی کیسے مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ محمد بن ابی بکر کون؟ اندھیرے گھر کا چراغ۔ محمد بن ابی بکر کون؟ اندھیرے گھر کا چراغ۔ عمر بن عبد العزیز کون؟ کوڑے دان کا گلاب۔ حر بن یزید ریاحی کون؟ کوئلی کی کان کا ہیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی کیسے مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔ بے شک۔ خون کی تاثیر
رہا ہے. یہ اثر کیا کہ یزید کا بیٹا حکومت ٹھکرانے پہ مجبور ہو گیا. 64 ہجری سے 86 ہجری تک مروان بن حکم حاکم ہوا. 86 ہجری سے 96 ہجری تک عبد الملک بن مروان حاکم ہوا. خلافت سے پہلے عبد الملک بن مروان بڑا متقی پرہیزگار اور قاری قرآن. جیسے ہی خلافت ملی اس نے خلافت کو قرآن کو سامنے رکھ کر کہا ھذا فراق بینی و بینک، آج مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہو گئی. لیجئے خلافت نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور ادھر نو کے نیزہ پر سر حسین تلاوت قرآن میں مشغول ہے. 96 سے 99 تک سلیمان بن عبد الملک کی حکومت رہی. اس کا سارا وقت کچن میں گزرتا تھا. اتنا بڑا پیٹ تھا کہ ایک مرتبہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتا تھا. 70 انار، چند بکریوں کے بچے، 6 مرغیاں، 1.5 کلو کشمش، 12 اونٹوں کے 24 گردے، 10 کلو آٹے کی روٹیاں کھا جاتا تھا. پیٹ نہیں تھا، کوئی ربڑ کا تھیلا تھا. خلافت کی اسکرین پر ہر سائز کے خلفاء نظر آئے. مکار بھی، عیار بھی، فاسق بھی، فاجر بھی، چمار بھی، ہمار بھی. خلافت ایسی راہوں پہ چل پڑی تھی جہاں سیرت و کردار کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو جتنا بڑا بد کردار ہوتا تھا وہی اتنا ہی بڑا خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا. اہل بیت کے دشمنوں پہ لانا، بے شمار قاتلان امام پہ لانا، بے شمار 1 2 3 پہ لانا، بے شمار. خلافت ایسی راہوں پہ چل پڑی تھی جہاں سیرت و کردار کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو جتنا بڑا بد کردار ہوتا تھا وہ اتنا ہی بڑا خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا. ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کھانے میں بیٹھا تو کیا ہوا، 1 بوریا انجیر اور 1 بوریا ابلے ہوئے انڈے کھا لیا. واصل جہنم ہو گیا. یہ دنیاوی خلفاء ہے. اور ادھر ذرا الہی خلفاء کو دنیا دیکھے. گھر میں کھانے کو نہیں ہے، امیر المومنین گھر میں انٹر ہوتے ہیں. فاطمہ کہتی ہیں حسن و حسین بھوکے ہیں. علی گھر سے باہر نکلے، نان بائی سے 1 درہم قرض لیا، چاہتے ہیں اس سے آٹا خریدے. اتنے میں مقداد بن اسود آ گئے. مولا نے کہا مقداد کس حالت میں ہو؟ مقداد نے کہا مولا حالت نہ پوچھئے. جب علی نے اصرار کیا تو مقداد نے کہا مولا اس حال میں گھر کو چھوڑا کہ بیوی اور بچے بھوکے تھے. علی نے اپنے لیے جو درہم قرض لیا تھا وہ مقداد کے حوالے کر دیا. نعرے دنیا بھر کے مال و دولت کو سمیٹ کر غنی بن جانا دنیاوی خلفاء کا کام ہے. خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا یہ الہی خلفاء کا کام ہے. اے مولا تیرے پیکر کے لیے جامع الفاظ تنگ ہے. تو وجود عالم کی ابتدا ہے، تو نمود ہستی کی انتہا ہے، تو سواد کینہ و نفرت میں دعا کا چراغ ہے، تو فصیل ظلم میں دروازہ امان ہے، تو اختیار مشیت ہے، تو اعتبار سبحان ہے، تو نظام ارض و سما کا مزاج دان ہے، تو شمع نفاق کے حق میں ہوائے تند ہے، تو اہل انس و محبت کا قدردان ہے، تو گمان کی دھوپ میں تمثیل سائبان ہے. مولا تو بشر نہیں بلکہ عظمت بشر ہے. کمال خلاق تیری ذات ہے، جمال ہستی تیری حیات ہے. تو عکس بھی ہے، آئینہ بھی ہے، تو نقطہ بھی ہے، دائرہ بھی ہے، تو معنی حرف کن ہے، تو مصدر بیخ و بن ہے، تو مطلع ہر طبق ہے، تو ہر سحر کی شفقت ہے، تو نور ہدایت ہے، تو روح سعادت ہے، تو چارہ ساز
درد مندہ ہے، تو غم گسار نوع انسان ہے، تو وجہ وجود عالم امکان ہے، تو حسن نمود سنت یزدہ ہے، تو جان بہار اور روح گلستان ہے، تو ہر دل کے غریب خانے میں مہمان ہے، تو جس منزل کا داعی تھا خود اس کا رہگیر بھی تھا، تو جس قرآن کا قاری تھا خود اس کی تفسیر بھی تھا، تو جس ایمان کا مصور تھا خود اس کی تصویر بھی تھا، تو بطل جلیل ہے، تو روح جمیل ہے، تو فطرت خلیل ہے، تو خندہ چشم ابو طالب ہے، تو سوسن باغ فاطمہ ہے، تو شمع حریم اولیاء ہے، تو کاشف رمز دوسرا ہے، تو زینت اعتبار ذات ہے، تو زیور حسن کائنات ہے، ذوالفقار کی سی شمشیر تیرے ہاتھ ہے، تو بادشاہ شجاعت ہے، تو باغ دین کی بہار ہے، تو عزم کا کوہسار ہے، تو رونق ہر دیار ہے، تو ہر ایک دل کا قرار ہے، تو کفر و باطل کو ضرب پا سے مسل گیا، تو ماہ و انجم کی ٹھنڈی کرنوں میں ڈھل گیا، تو ہر دل کے صحرا میں چشمہ بن کر ابل گیا، تو تاریخ کے سمندر میں موج بن کر اچھل گیا، تیرے دشمنوں کا دم گھٹ گھٹ کر نکل گیا، بازار عشق و محبت میں تیرا سکہ چل گیا، تو نور تھا انوار سحر مانگ رہا تھا، تو امام تھا امت کے لیے ذوق نظر مانگ رہا تھا، تو نے سلطانی جمہور طلب کیا، تو نے اسلام کا دستور طلب کیا، تو نے قرآن کا منشور طلب کیا، تو نے ظلمات میں نور طلب کیا، تو وہ نیر دعوت حق ہے جس کی تجلی پر ساری دنیا نثار ہے، تو وہ کانٹوں کی سرزمین ہے جہاں سے وہی گزر سکتا ہے، جس کے سکون میں بے قلی ہے، جس کی طرف میں قرار ہے، جو تخت امامت پر صد حسن شباب ہے، تیری ہر جنبش لب ساز جنوب کی مزراب ہے، تو عطر و شبنم سے بہتا ہوا گلاب ہے، تو موجوں میں امڑتا ہوا طوفان شباب ہے، تو خلیل کی دعا ہے، تو مسیح کی نوید ہے، تیری ذو سے کلیم کی نظر بھی مستفید ہے، تو باب رحمت خدا کی معتبر کلید ہے، تیری خوبیوں کا احاطہ بشر کے انبیاء سے بعید ہے، تیری اس دنیا میں آنے کا انداز یہ تھا کہ تاریخ دنیا آبشار نور میں نہا رہی تھی، جدھر سے تو گزر رہا تھا وہ رہ گزر نکھر رہی تھی، ترانہ خدا لا شریک گنگنا رہا تھا، لبے فسردہ جہاں فرد مسرت سے مسکرا رہا تھا، زمین کا تیرا بخت نصیب جگمگا رہا تھا، خزان دیدہ گلشن حیات انسانی لہلا رہا تھا، گویا خدا کی رحمت آ رہی تھی، بہار بن کر چھا رہی تھی، محبتوں کے آگ پلا رہی تھی، اخوتوں کے چراغ جلا رہی تھی، کلی کلی فدا ہو رہی تھی، چمن چمن نثار ہو رہا تھا، تیری سادگی پر بانک پر نثار ہو رہا تھا، تیری خاموشی پر دفتر سخن نثار ہو رہا تھا، تو باغ امامت کا پھول ہے، یہ چاند تیرے قدموں کی دھول ہے، قاتل کو شربت پلانا تیری سخاوت کا اصول ہے، تیرے مقابلے میں آنے والا ظلوم و جہول ہے، تیری محبت کے بغیر جنت کی تمنا ایک بھول ہے، جس مجلس میں تیرا ذکر نہ ہو اس مجلس میں بیٹھنا فضول ہے۔ باطل کا کبھی اقرار نہیں کیا، میدان جنگ سے فرار نہیں کیا، فرار ہونے والوں پہ کبھی وار نہیں کیا، فراروں پہ لعنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا یہ الہی خلفاء کا کام ہے۔ بے شک 99 سے 101 تک عمر بن عبدالعزیز حاکم ہوا، 99 سے 101 ہجری تک عمر بن عبدالعزیز حاکم ہوا، تاریخ بنی امیہ کا سنہرا ترین دور۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2 سال حکومت کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ اعلان کیا کہ فلک بنی ہاشم کا حق ہے۔ پھر دیکھیے اللہ مردوں سے زندوں کو کیسے نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ مردوں سے زندوں کو کیسے نکالتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس نے اعلان کیا، میں اس کی نیک نیتی پہ کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، اس نے اعلان کیا کہ
ملک عادل کا خطاب دیا، عادل بادشاہ۔ مسلمانوں سوچو، جب فتق واپس کرنے والا عادل بادشاہ ہے تو چھیننے والا کون؟ جب فتق واپس کرنے والا عادل بادشاہ ہے تو چھیننے والا کون؟ بے شک غاصب، جو علی پر سب و شتم کا سلسلہ روکنے والا عادل بادشاہ ہے تو گستاخی کا حکم دینے والا کون؟ بے شک 101 سے 103 تک یزید بن عبد الملک حاکم ہوا۔ یہ اتنا بڑا بخیل کہ حکومت کے کارندوں کی تنخواہیں عادی کر دی۔ لوگوں نے اسے یزید ناقص کا خطاب دیا، یعنی آدھا یزید۔ 103 سے 105 تک ولید بن یزید حاکم ہوا۔ 105 سے 125 تک تقریباً 20 برس ہشام بن عبد الملک حاکم ہوا۔ تاراجی مدینہ اسی کے دور میں، مکہ کی غارت گری اسی کے دور میں، مدینہ النبوی میں گھوڑے اسی نے بنوائے۔ خلافت کی اسکرین پر نہ جانے کیسے کیسے کارنامے ہوئے۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما ہندو، فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا، وہ کہتا ہے مجھے 2 بار نجف اور کوفہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے علی کے مکتب کو بھی دیکھا، علی کے گھر کو بھی دیکھا، علی کے مدرسے کو بھی دیکھا۔ اتنا بوسیدہ مکان، اتنا بڑا خلیفہ اور اس کا ایسا بوسیدہ مکان۔ وہ کہتا ہے میں اسلام کے سارے خلفاء کو مانتا ہوں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں خلفاء کو۔ سڑے ہوئے سیب کو سیبی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انار نہیں کہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم بھی مانتے ہیں، کس نے کہا انکار کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے اوپر سب سے بڑا الزام، 4-5 بڑے بڑے الزامات ہمارے اوپر۔ شیعہ حج کو نہیں جانتے، ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ شیعہ حج کو نہیں جانتے، ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ 86 میں سعودی گورنمنٹ نے ایرانی حاجیوں کا قتل عام کر کے دنیا کو بتا دیا کہ نہیں شیعہ بھی حج کرتے ہیں۔ ہم نے نہیں بتایا، ہم نے نہیں بتایا۔ کثافتوں کا جواب کثافتیں نہیں، گندگیوں کا جواب گندگیاں نہیں، اعتراض کا جواب دلیل ہے۔ سبحان اللہ، دلیل۔ دنیا کی ہر چیز کنورژن کے اصولوں میں کام کر رہی ہے، ہر چیز کوئی نہ کسی چیز کو کنورٹ کر رہی ہے۔ درخت کاربن کو لیتے ہیں اور کاربن کو آکسیجن میں کنورٹ کرتے ہیں۔ آپ نے آج تک کوئی ایسی مشین سائنسدانوں نے بنائی کہ جس میں ہم لوگ گھاس کو ڈالیں اور دودھ نکلے اس میں سے؟ کوئی ایسی مشین بنی ہے کہ ہم گھاس ڈالیں اور دودھ نکلے؟ لیکن اللہ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے، گائے کھاتی ہے گھاس اور گھاس کو دودھ میں کنورٹ کرتی ہے۔ چکی سخت چیز لیتی ہے لیکن ہمیں نرم چیز لوٹاتی ہے۔ یہ بے جان چیزیں انسانوں کو بتا رہی ہیں کہ تم بھی گالیاں سنو اور گالیوں کو دعا میں کنورٹ کر کے لوٹاؤ۔ اعتراض کا جواب دلیل ہے۔ منہاج نے امام سجاد سے کہا مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام سجاد نے کہا چپ۔ امام سجاد نے دلیل دی، یعقوب کا ایک بیٹا تھا، اتنا روئے میرا پورا خاندان میری نگاہوں کے سامنے کٹ گیا، میں کیوں نہ رو؟ ہمارے اوپر دوسرا سب سے بڑا الزام کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ ایران میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔
بے شک سبحان اللہ. اب ہمارے اوپر الزام میں شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. استغفر اللہ, ہم گالیاں نہیں دیتے, ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے, ہم تو ہر ایک کا مقام بتاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم صرف مقام دیکھیے, گول خانے میں کبھی اسکوائر چیز نہیں بیٹھتی. بیٹھتی ہے گول خانے میں؟ گول خانے میں کبھی کوئی اسکوائر چیز بیٹھتی ہے؟ ہم مقام بتاتے ہیں, ہم ہر ایک کا مقام بتاتے ہیں, ہم کبھی گالیاں نہیں بکتے. تبرہ ایک خوشنما عقیدے کا نام ہے, فری اسٹائل کے اکھاڑے کا نام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فری اسٹائل کے اکھاڑے کا نام نہیں ہے. 125 تک ہشام بن عبد الملک کا دور حکومت, 125 سے 126 تک ولید بن عبد الملک حاکم ہوا. قرآن سے اس نے استخارہ کیا, فال نکالا, جب آیت اس کے خلاف نکلی تو قرآن کو دیوار پر لٹکا کر اتنے تیر برسائے کہ قرآن پارا پارا ہو گیا. اسی ولید بن عبد الملک نے کنیز کو شراب پلائی, اس کے سر پہ امامہ رکھا, صبح کی نماز پڑھانے مسجد بھیج دیا. کنیز نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھا دی, مسلمانوں نے نماز بھی پڑھ لی. ایسے حاکم کے لیے ایسے عوام کی ضرورت, ایسے عوام کے لیے ایسے حاکم کی ضرورت جو قوم اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو محسوس نہیں کر سکی, وہ مرد اور عورت کے فرق کو کیا محسوس کرے گی. بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے محمد یزید بن عبد الملک حاکم ہوا. یہ بڑا عاشق مزاج. 128 میں بنی امیہ کا آخری بادشاہ مروان الحمار, حمار کہتے ہیں گدھے کو. یزید ناقص ہے تو وہ بھی خلیفہ, مروان حمار ہے تو وہ بھی خلیفہ, منصور چمار ہے تو وہ بھی خلیفہ, یزید بدماش ہے تو وہ بھی خلیفہ, متوکل ظالم ہے تو وہ بھی خلیفہ. سبھی خلیفہ ہے. ایک 128 سے 132 تک ابو العباس صفار کا دور حکومت رہا, بنی عباس کا پہلا بادشاہ. 132 سے 158 تک منصور دوامتی حاکم ہوا. 158 سے 170 تک اس کا بیٹا ہادی اور مہدی حاکم ہوئی. 170 میں ہارون الرشید تخت حکومت پر بیٹھا. ہارون الرشید نے 2 شادیاں کی, ایک عربی عورت سے اور ایک عجمی عورت سے. عربی عورت سے امین الرشید پیدا ہوا, عجمی عورت سے مامون الرشید پیدا ہوا. جب دونوں شہزادے پل کر جوان ہوئے تو حکومت میں نزاع ہوا. امین کہہ رہا تھا حکومت مجھے ملنی چاہیے جو عربی ماں کا تھا, مامون کہہ رہا تھا حکومت مجھے ملنی چاہیے جو عجمی ماں کا تھا. ہارون الرشید کی حکمت عملی نے خلافت کے 2 حصے کر دیے. عرب کا حصہ امین کو دے دیا جو عربی ماں کا تھا, عجم کا حصہ مامون کو دے دیا جو عجمی ماں کا تھا. یہ چھوٹے سے ملک میں بھی 2 بھائیوں میں اتحاد نہیں ہوا. کئی مرتبہ امین نے چاہا کہ مامون کو شکست دے دے, لیکن ہمیشہ شکست کھاتا رہا, یہاں تک کہ مامون نے امین کو بغداد کے بارڈر پر گرفتار کر کے اپنے ہی بھائی کا سر قلم کر دیا. چھوٹے سے حکومت میں 2 بھائیوں میں اتحاد نہیں ہو سکا اور جنت جیسے ملک کی سرداری 2 بھائیوں میں بڑھ گئی. آج تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا. بنی امیہ کو بنی عباس نے مارا, بنی عباس کو تاتاریوں نے مارا, تاتاریوں کو سلجوقیوں نے مارا, سلجوقیوں کو غزنویوں نے مارا, غزنوی کو حسن بکر نے مارا, حسن بکر کو صدام نے مارا, صدام کو بڑے حضرت نے مارا. اب چراغ سب کے
نہیں. ان کو بھی سوچنا چاہیے. چلا سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. جب بھی دو ظالم آپس میں ٹکراتے ہیں تو حق کو اپنے پاؤں جمانے کا موقع مل جاتا ہے. شیعہ مذہب اسی کا نتیجہ ہے. بلند آواز میں صلوات پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 170 کے بعد امین و مامون تخت حکومت پر آئے. اس کے بعد متوکل تخت حکومت پہ آیا. اس نے علی کے ایک شیعہ کو بلا کے کہا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد پہلے خلیفہ عرش منبر کو چھوڑ کر جہاں پیغمبر اکرم بیٹھتے تھے ایک زینہ نیچے آ گئے رسول کے احترام میں, اور پھر خلیفہ دوم خلیفہ اول کے احترام میں ایک زینہ اور نیچے آ گئے. خلیفہ سوم خلیفہ دوم کے احترام میں ایک زینہ اور نیچے آ گئے. یعنی خلافت تدریجی طور پر اسٹینڈرڈ اس کا گرتا رہا. سبحان اللہ. یعنی خلافت اونچائیوں سے نیچے اترتی رہی. تو متوکل نے پوچھا کہ علی کیوں رسول اللہ کی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے؟ تو علی کے چاہنے والے نے متوکل سے کہا ظالم تو علی کا شکریہ ادا کر. اگر علی بھی ایک زینہ نیچے اتر جاتے تو خلفاء میں ایک رسم پڑ جاتی, جو بھی آتا ایک زینہ نیچے اترتا, اور آج تو کنویں کے اندر سے بولتا پبلک اوپر سے سنتی. بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کنویں کے اندر سے بولتا پبلک اوپر سے سنتی. متوکل کے بعد معتصم تخت حکومت پہ آیا. اس کے بعد مقتدر باللہ, اس کے بعد ہادی باللہ, اس کے بعد واسط باللہ, اس کے بعد مستعصم باللہ. یہ باللہ باللہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ میں, ان کا سلسلہ طالبان تک پہنچتا ہے. معتصم نے امام عسکری کو زہر دغا سے شہید کیا. معتصم نے ایک گھوڑا خریدا سرکش, جو اسے اس کی پشت پر سوار نہیں کرتا تھا. جب بھی وہ سوار ہوتا اسے پٹک دیتا تھا. کسی نے کہا کہ امام عسکری کو بٹھا دو, کام تمام ہو جائے گا. امام عسکری سوار ہوئے. 7 چکر امام نے لگائے. گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے کہا ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں جانور ہو کر, تم انسان ہو کر نہیں پہچانتے. جو گھوڑے کی لگام کو سنبھال نہیں سکتا وہ امت کے نظام کو کیا. بلند آواز میں صلوات پڑھ لیجیے محمد. جو گھوڑے کی لگام کو تھام نہیں سکتا وہ امت کے نظام کو کیا سنبھالے. اسی معتصم نے آپ کو زہر دغا سے شہید کیا. میں کہوں گا مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں. امام زمانہ باعجاز امامت آپ کے جنازے پہ پہنچی, آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس کے باپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھتا ہے. لیکن ہائے کربلا, آقا امام زمانہ اپنے جد امام سجاد کو دیکھو, جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے. یہ کربلا سے لٹا ہوا یہ قافلہ جب کوفے کے قریب پہنچا تو ایک مقام پر نوکے نیزہ پسر حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی. زینب سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. کہا بھیا میں نے تو تیرا جہاد دیکھا, لیکن جب میرے جہاد کی باری آئی تو تو نے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ بھیا تو نے جہاد کیا, تیرے
بھیا تو نے جہاد کیا، جہاد تیری میراث، لیکن بھیا تو جانتا ہے میری میراث کیا ہے؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا ہو، اس کی بیٹی بے مقدم اور چادر شام و کوفہ کے بازاروں میں آ جائے۔ بھیا تیرے لشکر میں علی اکبر تھے، تیرے لشکر میں قاسم تھے اور محمد تھے، میرے لشکر میں سکینہ ہے، میرے لشکر میں ام رباب ہے، میرے لشکر میں ام لیلہ ہے، میرے لشکر میں ماں کی بوڑھی کنیز فضہ ہے، میرے لشکر میں کچھ پیاسے بھوکے بچے ہیں، کچھ سہمی ہوئی عورتیں ہیں۔ بھیا وہ تیرا جہاد تھا، میں دیکھتی رہی، جب میرے جہاد کی باری آئی تو تو نے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ آنکھوں کو کھولو بھیا اور زینب کا جہاد دیکھو۔ ہم نے حق گریہ ادا نہیں کیا 2 ماہ 8 دن۔ شہزادی فاطمہ، اگر ہمارے آنسوؤں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں بخش دو، تیرا بیٹا ہمارا مہمان بن کے آیا تھا، ہمیں جو گریہ کرنا تھا وہ گریہ نہیں کیا۔ بیوی تیرے رومال میں اگر ہمارے آنسوؤں میں کمی ہے، حسین ودا ہو رہا ہے، حسین ودا ہو رہا ہے۔ عزاداروں، امام عسکری کو زہر دیا گیا، رات بھر امام بستر پر کروٹ بدلتا رہا، صبح کو جب شہادت ہو گئی تو حکومت نے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے صحیح شان و شوکت سے جنازہ اٹھایا۔ میں کہوں گا اے مولا عسکری، آپ کے بچوں کو تماچے نہیں مارے گئے، آپ کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا، بیٹے نے نماز پڑھائی۔ ہائے وہ حسین غریب، جب سکینہ روتی تھی تو شمر کے تماچے گوش والے چھینے گئے، کانوں کی لبیں پھٹ گئی، سارا بدن خون سے لہولہان ہو گیا، فرات کا رخ کیا۔ چچا عباس میری مدد کو آؤ، شمر کے تازیہ تماچے کھانے کی اب طاقت نہیں ہے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ شہیدہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔